अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर तनवीर अहमद है। मैं अहमद डायबिटीज़ एंड फूड केयर सेंटर सरगोदा में गुज़श्ता 15 साल से रन कर रहा हूँ। बहुत सारे शुगर के हवाले से लोगों के ज़हन में सवाल होते हैं, तो आज हम कोशिश ये करेंगे कि उन सवालों के आम फहम जवाब दे सकें ताकि आसानी से लोग शुगर उससे मुतल्लिक़ आगही जो है वो हासिल कर सकें। रमज़ान के हवाले से शुगर के मरीज़ों के ज़हन में जो सबसे अमूमी सवाल है वो यही है कि क्या शुगर के मरीज़ रोज़ा रख सकते हैं। अगर हम दुनिया में शुगर के मरीज़ों का डाटा देखें तो हमें पता लगता है कि टाइप 2 के तकरीबन 80 से 84% लोग जो हैं वो रोज़ा रखते हैं, और जो टाइप 1 है उसके 40 से 45% लोग रोज़ा रखते हैं। इस्लामिक काउंसिल ने एक कैटेगरी बनाई है लो, मीडियम और हाई रिस्क पेशेंट्स की। इनमें से जो हाई रिस्क पेशेंट हैं वो अलाउड नहीं है रोज़ा रखने के लिए। लो रिस्क पेशेंट वो हैं जिनकी जो शुगर है वो ग़िज़ा से कंट्रोल है, या एक दवा जो जिसे मददगार दवा ग्लूकोफेज कहते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। ये लोग लो रिस्क कैटेगरी में आते हैं, और ये वो लोग हैं जो कि डॉक्टर से पूछे बगैर भी रोज़ा रख सकते हैं। जो दूसरी कैटेगरी है जिसे हम मीडियम रिस्क कहते हैं, इसमें वो लोग शामिल हैं कि जो शुगर की दवा जिसे हम सल्फोनाइल यूरिया कहते हैं, जिसमें गैट्रल, डायनल या डायामाइक्रोन है, ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या वो इंसुलिन लगा रहे होते हैं जो कि जिसे हम 70-30 कहते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनको डॉक्टर इजाज़त देता है रोज़ा रखने की, लेकिन अपनी सुपरविजन के अंडर ये कैटेगरी जो है रोज़ा रख सकती है। जो तीसरी कैटेगरी जिसको हम हाई रिस्क कैटेगरी कहते हैं, ये अलाउड नहीं है। इनमें कौन कौन से लोग शामिल हैं? एक तो टाइप 1 वाले पेशेंट, वो टाइप 1 वाले वो सारे बच्चे, और टाइप 2 के वो लोग जो कि इंसुलिन 70-30 लगा रहे हैं, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। उन्हें भी यही कहा जाता है कि वो रोज़ा ना रखें। फिर वो लोग शुगर के जिनको पिछले 3 महीने के अंदर किसी किस्म की बेहोशी का सामना करना पड़ा हो, चाहे ये बेहोशी शुगर की कमी की वजह से हुई हो, चाहे ये बेहोशी जो है शुगर की ज़्यादती की वजह से हुई हो। फिर वो लोग जो कि सल्फोनाइल यूरिया ग्रुप दवाएं डैनल गैट्रल इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिनकी उम्र ज़्यादा है और अकेले रहते हैं, शर्त इसमें कि वो अकेले रहते हैं, उनको भी इजाज़त नहीं दी जाती कि वो रोज़ा रखें। फिर इसके बाद वो लोग जो कि शदीद जिस्मानी मुशक्क़त करते हैं, जैसे कि कोई मज़दूर है, तो उनको भी इजाज़त नहीं दी जाती कि वो रोज़ा रखें। और इस्लामिक काउंसिल हामला ख़वातीन को भी इसी कैटेगरी में शामिल करती है। तो शुगर के मरीज़ जो हैं वो उसका फ़ैसला कि कौन रोज़ा रख सकता है कौन नहीं, ये डॉक्टर ने करना है। ये मरीज़ का काम है कि वो डॉक्टर के पास जाए ताकि वो उसकी रिस्क कैटेगरी की एवेलुएशन करे, और फिर उसके बाद ही वो उसको इजाज़त या एवेलुएट करने के बाद इजाज़त देगा कि कौन कौन से मरीज़ रोज़ा रख सकते हैं और कौन से नहीं। रमज़ान से पहले डॉक्टर जो है वो पेशेंट की रिस्क कैटेगरी की एवेलुएशन करता है, और वही इजाज़त देता है कि कौन से लोग जो हैं वो रोज़ा रख सकते हैं और कौन से नहीं। जिन मरीज़ों को डॉक्टर इजाज़त दे देता है कि वो रोज़ा रखें, उनको 1-2 मराहिल से गुज़रना होता है। आइडियल सिचुएशन तो यही है कि रमज़ान से 2 महीने पहले उन्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए, और उसके बाद चूँकि उनका जो एक शुगर के कंट्रोल का टेस्ट जिसको हम HbA1c कहते हैं, उसको 8 या इससे नीचे होना चाहिए। और इसके बाद वो उनकी खुराक में इन 2 महीनों के अंदर मामूली सी तब्दीलियाँ भी करते हैं, जो एक किस्म की तैयारी की बात है कि रमज़ान से पहले थोड़ी बहुत तैयारी की जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सर्टेन एडिक्शंस होती हैं, बाज़ लोग चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो उनको भी आहिस्ता आहिस्ता इस 2 महीने में चाय को कम करने का कहा जाता है। कुछ लोगों को सिगरेट की बड़ी शदीद आदत होती है, उनके साथ भी यही बात की जाती है कि वो आहिस्ता आहिस्ता सिगरेट जो है उसको कम कर दें रमज़ान से पहले। और फिर जो स्नैक एक है कि 2 खानों के दरमियान एक छोटी ग़िज़ा जिसे हम स्नैक कहते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता उस स्नैक को भी कम या ख़त्म किया जाता है। तो ये और फिर आजमाइशी तौर पर एक जो अच्छी बात है, ये जो आइडियल कंडीशन है कि रमज़ान से हफ़्ता 10 दिन पहले डॉक्टर आजमाइशी तौर पर 1-2 रोज़े जो है वो रखवा कर देखे जाएं, और इस दौरान में उनकी शुगर को भी मॉनिटर किया जाए। और फिर इस सारे तैयारी के बाद जो है वो रोज़ों की तरफ जाया जाए, क्योंकि मकसद इस सारी बात का ये है कि रमज़ान को महफूज बनाया जा सके। तो अद्वियात हैं शुगर के मरीज़ जो कि रोज़ा रख रहे हैं, जिनको डॉक्टर ने इजाज़त दे दी है, उनकी अद्वियात वैसे तो नहीं रहेंगी जैसे वो इस्तेमाल करते हैं, और इसका फ़ाइनल फ़ैसला तो डॉक्टर ने ही करना है। अगरचे हम इसके बारे में अभी कुछ बात करते हैं, लेकिन
فائنلی کوئی بھی جو پیشنٹ ہے اس کو ڈاکٹر کے پاس جا کے اسے ایویلویشن کرنی چاہیے. کچھ ادویات ایسی ہیں کہ جن میں معمولی سی تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ گلوکوفیج گروپ ہے، سیٹاگلیپٹن ہے. یہ وہ دوائیاں، ان میں کوئی خاص تبدیلی نہیں کی جاتی، یہ سحری کی بجائے افطاری میں کھا لی جاتی ہیں. لیکن جو دوسرا گروپ ہے، جیسے کہ لوگ سلفونائل یوریا گروپ جس میں گیٹرل ڈائنل وغیرہ شامل ہیں، تو یہ اگر مریض دوا استعمال کر رہا ہے اور اگر ایک وقت کر رہا ہے صبح کے وقت، تو اس صورت میں یہ اس کی دوا جو ہے وہ افطاری میں چلی جاتی ہے. لیکن اگر کوئی مریض یہ دوا 2 وقت استعمال کر رہا ہے، صبح بھی اور شام میں بھی، تو اس صورت میں اس کا فارمولہ یہ رہتا ہے کہ جو صبح کی دوا ہے وہ ساری ڈوز افطاری میں آ جاتی ہے، اور اگر وہ جو شام کی ڈوز ہے وہ ہاف ہو کے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، ہاف ہو کے وہ سحری میں جاتی ہے. یہی فارمولہ جو ہے وہ جو لوگ 70-30 انسولین لگاتے ہیں ان کے لیے بھی یہی فارمولہ ہے. بعض لوگ ایک وقت والی انسولین لگا رہے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں اس انسولین میں صرف 25 سے 30% جو ہے وہ کمی کر دی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ان کا رمضان چلایا جاتا ہے. لیکن یہ بات ایک دفعہ پھر دہرا دی جائے کہ یہ اس کا فیصلہ اس ویڈیو سے نہیں، بلکہ جو ادویات کے اندر تبدیلی ہے وہ ہر مریض کو ڈاکٹر کے پاس جا کر اسی سے ہی کروانی چاہیے. روزے کے دوران شوگر چیک کرنے کا جو سوال ہے تو یہ بہت ہی اہم ہے. ایک ٹائم تو ایسا بھی تھا کہ جب یہ بھی ایک سوال تھا کہ روزے کے دوران آپ شوگر چیک کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو کنسنسس تو آ چکے ہیں کہ جو طریقہ گلوکومیٹر والا ہے تو اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے، پوری گلوبلی کو یہ ایکسیپٹڈ بات ہے کہ آپ شوگر چیک کر سکتے ہیں. شوگر کے مریض کو کن حالات میں روزہ ختم کر دینا چاہیے؟ جو بنیادی مسئلہ جو پیش آتا ہے، جو مسائل تو کئی ہیں لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ شوگر کی کمی ہے. تو آئیڈیلی ہم یہ کہتے ہیں کہ جو شوگر کا مریض ہے اس کی شوگر روزے کے دوران 100 سے 200 کے درمیان رہنی چاہیے. اگر کسی مریض کی جو شوگر ہے کسی بھی وقت اگر 80 سے کم ہو رہی ہے تو یہ ایک ایسا وقت ہے کہ جہاں پر اس کو اپنے روزے کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہیے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر افطاری کا وقت بہت ہی قریب ہے، آدھ پون گھنٹہ رہتا ہے، تو اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر وہ مریض جو ہے بالکل بیڈ ریسٹ پہ چلا جائے، اپنی فزیکل ایکٹیویٹیز کو ختم کر دے تاکہ اس روزے کو پورا کیا جا سکے. لیکن اس کے علاوہ دن کے اگر کسی بھی حصے میں 80 یا سے کم ہو رہی ہے تو روزہ جو ہے وہ جاری نہیں رکھنا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے. اور دوسری وجہ روزہ ختم کرنے کی وہ اس کے اپوزٹ ہے کہ اگر شوگر آپ کی زیادہ ہو رہی ہے، اگر 350 یا اس سے زیادہ شوگر ہو رہی ہے، تو دوسری صورت یہ ہے کہ اس صورت میں بھی جو مریض ہے اس کو اپنا روزہ ختم کر دینا چاہیے. روزے کے دوران جو ممکنہ مسائل ہیں وہ شوگر کی کمی ہے، شوگر کی زیادتی ہے، پانی کی کمی ہے اور خون کی روانی کا متاثر ہونا. ویسے تو یہ 3-4 چیزیں ہیں، لیکن جس کا سب سے زیادہ ہمیں سامنا رہتا ہے جس مسئلے کا روزے کے دوران، وہ ہے شوگر کی کمی. اور جو سب سے بڑا چیلنج ہے ڈاکٹروں کے لیے وہ یہی ہے کہ وہ شوگر کے ایک مریض کو اس شوگر کی کمی کے بغیر کس طرح روزہ پورا کرواتے ہیں. کچھ عرصے سے تو روزے طویل ہیں، گرمیوں میں آ رہے ہیں، 16-16.5 گھنٹے کا روزہ بھی پچھلے 2 سال میں رہا ہے. تو 16 گھنٹے کے اندر شوگر کو مینٹین کرنا اور کم نہ ہونے دینا یہ اچھا خاصا ایک چیلنج ہے. تو جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ شوگر کم نہ ہو، 80 سے کم نہ ہو، اور 100 سے 200 کے درمیان جو ہے وہ روزے کے دوران شوگر رہے. اور دوسرا بڑا مسئلہ جو ہے وہ جو پانی کی کمی ہے. دوسرا بڑا مسئلہ پانی کی کمی ہے. تو 16 گھنٹے یا 15 گھنٹے تو پانی نہیں پینا ہے. کچھ شوگر والوں کے اپنے مسائل ہیں، پھر 14-15 گھنٹے پانی نہ پینے سے بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. تو ایڈوائز ہم انہیں یہی کرتے ہیں کہ افطاری سے لے کر سحری تک، پھر جب تک جو ٹائم ان کے پاس ہے اس میں انہیں وقفے وقفے سے جو پانی ہے وہ پیتے رہنا چاہیے. روزے میں غذا میں تبدیلی بھی ایک اہم بات ہے. جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ تو یہی ہیں کہ ہمیں جو بھی ہم کیلوریز کھاتے ہیں اس کا 40% حصہ جو ہے وہ ہمارا سحری میں ہونا چاہیے، 50% حصہ جو ہے وہ ہمارا افطاری میں ہونا چاہیے، اور جو 10 سے 20% حصہ ہے وہ افطاری سے سحری کے درمیان ہونا چاہیے. رمضان کے اندر چونکہ ہماری روٹین تبدیل ہو جاتی ہے، روٹین میں ہم 3 وقت کھانا کھاتے ہیں، اور رمضان میں یہ کھانا جو ہے وہ 3 کی بجائے 2 وقت ہو جاتا ہے، ایک سحری میں اور ایک افطاری میں. جو سحری ہے جس کی ابھی ہم نے بات کی کہ 40% کیلوریز ہونی چاہیے، تو اس میں جو صبح کے وقت ظاہر ہے سارا دن گزارنا ہوتا ہے، تو کہا یہی جاتا ہے
یا ریکمینڈ یہی کیا جاتا ہے کہ آپ کو کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ کے ساتھ پروٹین اور فیٹ کا استعمال بھی کرنا چاہیے. مثال کے طور پر اگر آپ روٹی کھا رہے ہیں تو پوری گندم کی روٹی ہو اور ساتھ میں انڈا کا استعمال ہو. آپ روٹی پر گھی بھی لگا سکتے ہیں, فیٹ آ جائے گا, ساتھ میں انڈے کی صورت میں پروٹین آ جائے گی, اور جو بھی سالن ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں. افطاری جو ہے اس میں ہمارا ایک ٹرینڈ بڑا غلط ہے کہ ہم پہلے افطاری کرتے ہیں اور پھر کھانا کھاتے ہیں, اور افطاری میں جو چیزیں ہم کھاتے ہیں اس کی وجہ سے بہت ساری کیلوریز ہیں کہ جو ہمیں مل جاتی ہیں, اور پھر کھانا کھاتے ہیں تو کیلوریز کی ٹوٹل مقدار جو ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے. تو آئیڈیل طریقہ تو یہی ہے کہ آپ 1-2 کھجور سے روزہ کھول لیں, اور کھجور سے روزہ کھولنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کیونکہ سارا دن آپ نے کچھ نہیں کھایا تو شوگر لیول ویسے ہی لوور سائڈ پہ ہوتا ہے. تو 1-2 کھجوروں سے اور پانی سے آپ روزہ کھول لیں اور کھانا کھا لیں. یہ جو تیسری غذا ہے یا تیسرا کھانا ہے جو کہ ہم نے اس رمضان میں omit کیا ہوا ہے, اور جو 10 سے 20% کیلوریز ہم نے افطاری اور سحری کے درمیان کھانی ہے, تو اس کا بہترین وقت یا تراویح سے پہلے ہے یا تراویح کے بعد ہے. اس میں بھی یہ ہے کہ کاربوہائیڈریٹ جو ہے ان سب کو ایوائڈ کرنا بہت ضروری ہے. ہم عام طور پر افطاری میں بھی سموسے, پکوڑے, اگر ہم میٹھی چیزیں نکال بھی دیں جلیبی وغیرہ, تو پکوڑے, سموسے, دہی بڑے, یہ سارے کاربوہائیڈریٹ ہیں. تو افطاری میں آپ نے جب کھانے سے افطاری کر لی, جو تیسری چھوٹی غذا ہے جو آپ نے تراویح سے پہلے یا بعد میں لینی ہے, تو وہ چنا چاٹ ہو سکتی ہے, وہ فروٹ چاٹ ہو سکتی ہے, یا وہ دودھ کا گلاس ہو سکتا ہے. تو اس طرح اس تقسیم کے ساتھ اگر ہم چلیں گے تو پھر ہمارا روزہ محفوظ بھی ہوگا, اور جو فوائد ہیں, طبی فوائد جو ہیں وہ بھی ہمیں روزے کے ملیں گے. رمضان کے دوران کیا مریض جو ہیں وہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ رمضان میں تو کر سکتے ہیں, روزے کے دوران نہیں, کیونکہ روزے کے دوران تو ہمارا کیونکہ ٹارگیٹ ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ وہ ان کی شوگر جو ہے وہ گرے نہ, کم نہ ہو, شوگر کی کمی کا شکار نہ ہو, تاکہ روزہ محفوظ ہو. تو ہر قسم کی فزیکل ایکٹیویٹیز ہم کہتے ہیں کہ وہ منیمم رکھیں, بلکہ روٹین میں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ سارے کام جو کہ جن میں زیادہ فزیکل ایکٹیویٹی ہے, اگر وہ افطار کے بعد ہو سکتے ہیں تو انہیں افطار کے بعد ہی ٹال کر رکھنا چاہیے. تو اس لیے روزے کے دوران تو کسی قسم کی ایکسرسائز کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے. ہاں, افطاری کے بعد جو ہے وہ آپ افطاری سے سحری کے افطاری کے 2 گھنٹے بعد آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. اس میں بھی جو واکنگ ہے وہ ٹھیک ہے, وہ آپ کر سکتے ہیں. بعض لوگ جم کرتے ہیں تو ہلکا پھلکا جو جم ہے وہ بھی کیا جا سکتا ہے. اور اگر کوئی تراویح پڑھ رہا ہے تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ 20 رکعت تراویح بذات خود ایک ایکسرسائز ہے. اگر کوئی شخص تراویح پڑھ رہا ہے تو وہ اس کو پھر ایکسرسائز کی ضرورت نہیں ہے.